الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی توفیق ہم سب کے شامل حال ہے، آج ہماری اعتکاف کی یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے کی گزشتہ 2 راتوں میں توبہ کی حقیقت یعنی ندامت اور توبہ کی شرائط پر بات چلتی رہی۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ اور جمعے کا دن یہ یوم درود ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آدمی درود پاک کا اہتمام کرے۔ تو دل میں یہی بات آئی کہ کچھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، کچھ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جائے، ازدیاد محبت کے لیے، ازدیاد شوق کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں اور ساری انسانیت پر، ساری امت پر، ان احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی جانب سے کچھ کوشش کر سکتے ہیں، کچھ اپنی جانب سے وفا کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے فتنے اور فساد بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق اور محبت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو بس ذکر رسول کر لیا جائے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول رخصت ہو جائے تو بس اب اس کے بعد پھر ذکر رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ تو بے وفائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ پیشکش نہیں کی گئی، لیکن امت کے لیے
کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر اگر مشقتیں پیش آئیں، مشکلات پیش آئیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور امت کی یہ کیفیت ہو کہ سال میں ربیع الاول کا مہینہ آئے تو 12 ربیع الاول تک کچھ محفلیں منعقد کر لی جائیں اور اس کے بعد سارا سال کے لیے بلا دیا جائے، تو کیا یہی اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق ہے؟ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تو ہر لمحہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک سال کا انتظار کریں۔ اور اس کی آسان سی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وفا کی، اس وفا کے اظہار کی، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جو آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے وہ بھی در حقیقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، یہ بھی ذکر رسول ہے، کیونکہ دیکھنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، نشست و برخاست سے، اس کی ایک ایک ادا سے یہ پتہ چلے کہ ہاں اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ جو غلامی کی جھلک زندگی کے اندر ہے، یہ بھی تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایک ذکر رسول تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے آپ کا ذکر کرے، زبان سے آپ کی تعریف کرے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا خواب بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری زبان سے تعریف کرتا ہے اس سے میرا اتنا دل خوش نہیں ہوتا جتنا اس سے خوش ہوتا ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ زبان سے تعریف کرنا تو آسان ہے، لیکن عمل کرنا یہ شاق ہے، یہ مشکل ہے، اس کے اندر قید ہے، اس کے اندر پابندی ہے، اس کے اندر مجاہدہ ہے۔ کہ جب کوئی قید انسان پر آتی ہے، جیسے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واعظ ہم صبح میں پڑھ رہے تھے، کہ جب یہ قید آ جائے کہ یہ کام سنت کے مطابق کرنا ہے، اب یہ قید آ گئی، تقیید ہو گئی، اور جہاں تقیید آ جاتی ہے وہ مجاہدہ ہو جاتا ہے، اور وہ مجاہدہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ لیکن آج اس معاملے کے اندر بڑی بے پرواہی ہے، بہت بے پرواہی ہے۔ حالانکہ سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں معتکف ہونا، اس کا مقصد دین کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف صرف نام کے لیے، رسم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اسم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہونا چاہیے۔ کہ اعتکاف سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے اندر واضح فرق ہونا چاہیے، کہ پہلے کی زندگی اگر بے فکری کی زندگی تھی تو پھر اعتکاف کے بعد کی زندگی میں فکر غالب ہونا چاہیے۔ پتہ تو چلے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان رہ کر آیا ہے تو کچھ آداب سیکھ کر آیا ہے، کوئی زندگی گزارنے کے طریقے یہ سیکھ کر آیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی تو ہر انسان کی گزر جاتی ہے، زندگی تو ایسا آب رواں ہے، یہ بہتا ہوا پانی ہے کہ یہ تھمنے والا نہیں، رکنے والا نہیں، یہ تو بہ رہا ہے، اور کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا، کسی کے پاس روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ زندگی کس کام کی زندگی ہے کہ جس میں اپنے محبوب کی غلامی اور نقالی موجود نہ ہو؟ وہ کس کام کی زندگی ہے؟ وہ تو خالی نام کی زندگی ہے کہ انسان ہے، یہ جی رہا ہے بس۔ تو نام کی زندگی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کام کی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ وہ کام کی زندگی جب بنتی ہے جب اس میں غلامی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کیفیت یہ ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان 1.25 ارب 1.5 ارب
سے زیادہ مسلمان آج دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وسائل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو وسائل سے بھی یہ مالا مال ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے کہ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، غیروں کے حکم ان کے اوپر چلتے ہیں اور غیروں کی غلامی کے اندر یہ جی رہے ہیں، اور اس غلامی کو ایسا اپنے سروں پر مسلط کر رکھا ہے کہ ان کے ملک کے فیصلے، ملکوں کی تقدیر کے فیصلے جس طرح وہ یہود اور نصارہ چاہتے ہیں ویسے فیصلے وہ کر لیتے ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک وہ زمانہ بھی تھا جو صحابہ کا زمانہ تھا کہ صحابہ تو اس طرح کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، صحابہ تو کسی سے نہیں دبتے تھے، ڈرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب مہان ارمنی کے دربار میں پہنچے تو بڑا باروب بادشاہ تھا، جب اس کے دربار میں پہنچے مذاکرات کے لیے بلایا تو کہنے لگا کہ خالد تم ہمارے بھائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ ہمارا بھائی بن جائے گا، کلمہ پڑھ لے بھائی بن جائے گا۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، کلمہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو کہا کہ اس کلمے کے لیے ہم نے اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، پھر تجھے بھائی کیسے بنائیں گے؟ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے۔ یہ آپس میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے جینے کا طریقہ الگ ہے، دونوں کی بود و باش الگ ہے، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سب ایک ہو کر رہیں، کیسے ایک ہو کر رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، اور کافر کے حقوق کو بھی بیان کیے کہ اگر کوئی کافر ہے، ذمہ ہے، اس کے حقوق کو بیان کیا کہ اس کے حق کو کس طرح سے ادا کرو۔ لیکن کافر کافر ہے، مسلمان مسلمان ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر تو ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے کے لیے ہم نے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی، کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ایمان لے آ، اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو تیری کیفیت یہ ہوگی کہ تیرے گلے کے اندر رسی ہوگی اور ایک ادنا غلام تجھے گھسیٹ کر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جائے گا، تیری یہ کیفیت ہوگی، یعنی کہ تیری ذلت تجھے ہوگی۔ اب بادشاہ کا دربار ہو اور اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی جائے، کتنی جرأت کی بات ہے۔ آگ بگولا ہو گیا، تن بدن میں اس کے آگ لگ گئی۔ کہا اپنے سپاہیوں سے، فوج سے کہ اس کو گرفتار کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کیا دیکھتے ہو، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ بس اتنا کہنا تھا، کیونکہ کافر بہادر نہیں ہوتا، کافر تو بزدل ہوتا ہے۔ کافر تو مثل مردہ کے ہے اور مومن مثل زندہ کے ہے، کیونکہ وہ غافل ہے، یہ ذاکر ہے، تو وہ تو مثل مردہ کے ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، ایسا رو پڑا، کہنے لگا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ، میں تم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ایمانی غیرت، ایمانی حمیت جو آج ہم مسلم امہ کے اندر اور مسلم حکمرانوں کے اندر ناپید ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر اس ذلت اور پستی کا سبب کیا ہے؟ اس ذلت اور پستی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے، اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے سے نکال دیا ہے۔ ہم آزادی کے طالب ہو گئے کہ جی ہم تو آزاد ہیں۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم آزاد تو نہیں ہو، نہ تم آزاد ہو نہ ہم آزاد ہیں، غلام تم بھی ہو، غلام ہم بھی ہیں۔
لیکن غلامی غلامی کا فرق ہے، غلامی غلامی کا فرق ہے. ہم بھی غلام تم بھی غلام، آزاد تم بھی نہیں آزاد ہم بھی نہیں. غلامی غلامی کا فرق ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور تم نے نفس و شیطان کا اور یہود اور ہنود کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے. اب دیکھ لو کہ کس کی غلامی کے اندر نجات ہے، کس کی غلامی کے اندر کامیابی ہے. ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی غلامی کے اندر کامیابی ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ آپس کا مل بیٹھنا یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے کہ یہاں سے کچھ ایسی عادتیں لے کر جائیں اپنی زندگی کے اندر، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی گفتار میں ایسی تبدیلی لے کر جائیں کہ دوسرے محسوس کرے کہ ہاں واقعی اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے اور اللہ کے در سے، اللہ کے گھر سے کچھ سیکھ کر آیا ہے. اور اگر زندگی اسی ڈگر پر رہی تو بھائی اعتکاف کا شوق تو پورا ہو گیا، لیکن حاصل کیا کیا؟ کچھ حاصل بھی تو کرنا چاہیے. انسان کچھ مشقت کرتا ہے، کچھ تکلیف برداشت کرتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. آسان سی بات ہے کہ ہم مسجد سے باہر بھی نکل رہے ہیں، اپنی ضروریات طبعی کے لیے مسجد کے اندر ہو رہے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ باہر جانا، باہر آنا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ باہر جانا، باہر سے آنا یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم یہاں سے باہر نکل کر جوتے پہنتے بھی ہیں، چپل پہنتے بھی ہیں، اور اسے اتارتے بھی ہیں، اندر آتے بھی ہیں. کیا یہ چپل کا پہننا، یہ جوتے کا پہننا، اتارنا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم لباس پہن بھی رہے ہیں، اتار بھی رہے ہیں. کیا یہ سنت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی ہمیں تو زندگی کا ایک ضابطہ دیا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا، اس طریقے پر ہماری زندگی کیوں نہیں گزر رہی؟ کبھی اپنا احتساب تو کرنا چاہیے کہ دین اور اسلام وہ ہمارا دین وہ مذہب ہے کہ جو زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہمیں دیتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب رہنما اصول نہیں دیتا. اور جتنی بھی ماضی کی امتیں ہیں، آج یہود اور نصارہ دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی ان سے جا کر پوچھے بھئی اپنے نبی کی تعلیمات تو بتاؤ کہ زندگی کس طرح سے گزارتے تھے، شب و روز ان کے کیسے تھے؟ ان کے پاس کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی تحریف کر دی ہے. آج نہ توریت اصل شکل میں موجود ہے، نہ انجیل اصل شکل میں موجود ہے. اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ تو بے راہ روی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کا دین اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ دین تو منسوخ ہو چکے ہیں. اب تو قیامت تک ایک دین رہے گا، اور وہ دین اسلام ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا قرب قیامت میں، تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں نا. ہم دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں. کبھی اپنا جائزہ لیا کہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ارے بھائی اگر ہم اپنی ان کاموں کو سنت کے مطابق کر لیں تو سنت کا نور ہماری زندگی کے اندر آئے گا، سنت کے انوار آئیں گے، اس کی برکات زندگی کے اندر آئیں گی. اور جب وہ انوار اور برکات زندگی کے اندر آئیں گی، زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا. زندگی کے اندر ایک جاذبیت اور کشش پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کے اندر اللہ نے محبوبیت رکھی ہے. فاتبعونی کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، اتباع سے مطلب کیا؟ زبان سے نہیں کہتا خالی، بلکہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، عملی حالت کے اندر وہ لے کر آتا ہے. اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے، محبوب بناتا ہے، تو خالی یہی نہیں کہ اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے بس. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں آسمانوں پر، کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں.
پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے دیکھو فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان کے فرشتے زمین پر اس کی محبوبیت کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اس کی محبوبیت کو دلوں میں القاء کیا جاتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ محبت من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کوئی کسبی نہیں ہوتی، اپنے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر القاء کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک جاذبیت اور ایک کشش ہوتی ہے، جیسے مقناطیس کے اندر کشش ہے، ایسے ہی اتباع سنت کے اندر جاذبیت اور کشش ہے کہ اس اللہ کی طرف اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے، اور وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور وہ کیوں نہ اللہ کا پیارا بنے، کیوں نہ اللہ کا پیارا بنے؟ طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ بھی تو ایسی ہستی کا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب ان کے طریقوں پر عمل کرے گا تو وہ عمل کرنے والا کیسے محروم رہ جائے گا؟ ارے وہ بھی تو نوازا جائے گا۔ لیکن ہماری غفلت ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کبھی سوچا کہ ہمارے نبی نے کھانا کیسا کھایا تھا؟ کیا انداز تھا ہمارا کھانا بھی اس کا نمونہ بن جائے، وہ نقالی ہمارے کھانے میں آ جائے؟ اور بھائی یہ مواقع ہمارے پاس صبح سے شام تک بار بار یہ مواقع ملتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیں۔ پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسی برکت آتی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانے کا وضو کہلاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ جب کھانا لگ جائے چاہے آپ نے پہلے ہاتھ دھو رکھے ہوں، لیکن کھانے کے لیے سنت ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا۔ پھر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، اور محتاج بن کے کھانا کھانا۔ یہ نہیں کہ دسترخوان آگے بچھا ہوا خود پیچھے بیٹھے ہوئے، بھئی یہ کیسا استغنا ہے؟ ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں۔ آگے بڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا چاہیے۔ استغنا کی شان ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اپنی محتاجگی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم رزق کے محتاج ہیں، رزق ہمارا محتاج نہیں۔ آج یہ دیکھا جاتا جی دسترخوان دور ہے اور خود دسترخوان سے دور بیٹھے، بھئی ایسا کیوں ہے؟ طلب کے ساتھ آگے بڑھ کے جانا چاہیے۔ پھر کھانا جب انسان کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، کیونکہ اگر جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اب جب شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہوگا پھر اس کھانے کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ کتنی سنتیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، بس کھانا سامنے آیا جیسے تیسے شروع کر دیا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ ہاتھ دھوئے، نہ دسترخوان بچھایا۔ اکثر گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، یہاں تو خیر ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے ہر چیز کا، اور یہ ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ کیا دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ اکثر گھروں کے اندر یہ ہے کہ بس ایک پلیٹ اس بچے کو دی، وہ اس کونے میں بیٹھا ہے، وہ اس کونے میں بیٹھا ہے، وہ اس کونے میں بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ پھر بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں۔ جب سنتوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو بے برکتی ہوگی، اور وہ بے برکتی آج نظر آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا خیر و برکت کا زمانہ تھا کہ گھر کا ایک بڑا فرد کماتا تھا، گھر کا بڑا کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، سب کو کفایت ہوتی تھی۔ اور آج سارا گھر کماتا ہے، خواتین بھی نوکریاں کرتی ہیں، اور اس کے باوجود پھر رونا روتے جی پورا نہیں ہوتا، جی گزارا نہیں ہوتا۔ آخر گزارا کس طرح سے ہو جب رزق کی گھر کے اندر قدر نہیں ہے، ناقدری ہے، تو پھر اس کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیے کہ برکت کثرت کے اندر نہیں ہے۔ آج کثرت تو بہت زیادہ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے جی سب کی تنخواہیں مل کے لاکھوں روپے بن جاتی ہیں، لیکن لاکھوں کی تنخواہیں پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، لاکھوں روپے مہینہ گھر میں آ رہا ہے اور پھر بھی رونا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ تو کثرت کا مطلب برکت نہیں ہے، برکت کسی اور چیز کا نام ہے، اور وہ برکت جب آتی ہے کہ جب اتباع سنت ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، کاموں کو سنت کے مطابق انجام دیتے ہیں تو پھر برکت آنے لگتی ہے، اور جب برکت آنے لگتی ہے پھر تھوڑی چیز کے اندر بھی زیادہ کام چل جاتا ہے، اور جب وہ برکت آتی ہے تو تنگی اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، قلت دور ہو جاتی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک برتن میں جتنے زیادہ ہاتھ جائیں اتنی برکت ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ ایک بچہ اس کونے میں ایک بچہ اس کونے میں، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ ان کو سکھاؤ، دسترخوان پر بٹھاؤ بھئی ثابت کیسے کھانا کھایا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھروں میں ایسی کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ جس میں سنتوں کا تذکرہ ہو. ایسی تعلیم ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ آج تو ایسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ پہلے اسکول کے کورس میں شروع سے کچھ نہ کچھ ایسے اسلامی مضامین ہوتے تھے، کچھ سیرت کا ذکر ہوتا تھا کہ بچپن سے بچوں کو اپنے نبی کی تعلیمات اور صحابہ کے تذکرے اس کے کانوں کے اندر پڑھتے تھے، تو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی تھی. اور اب تو ایک سازش کے تحت کہ جی فلاں فیٹف کا قانون ہے اور فلاں قانون ہے اور فلاں قانون ہے، اب وہ ساری چیزیں نکال دو وہاں سے اور پھر ایک اسلامیات کی صرف ایک کتاب بنا دی جائے. ورنہ پہلے اگر کوئی مطالعہ پاکستان تھا، اردو تھا، اس سب چیزوں کے اندر اسلامی تعلیمات موجود تھی، سیرت اس کے اندر موجود تھی، صحابہ کے قصے اور واقعات اس کے اندر موجود تھے. لیکن آج سب چیزوں کو نکالا جا رہا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ ہمارے گھروں سے بھی ہم نکال دیں تو باقی بچے گا کیا؟ ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ پھر آنے والی نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا. ایک جزیرہ ہے ری یونین کے پاس، تو وہاں کا جب سفر ہوا پتہ یہ چلا کہ پہلے ان کے ملک کی جو آبادی تھی وہ ساری مسلمان تھی، اور بعد میں جب فرانس کا تسلط وہاں پر آیا تو سارے کے ساروں کو بدل دیا. اب ان کے گھروں میں یہ کیفیت ہے کہ ان کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ ہے، ہمارے بڑوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور جب کوئی ہمارے ہاں مرنے لگتا ہے تو ہم یہ فاتحہ لے آتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. کیا مطلب کہ ان کے بڑوں نے ان پر محنت نہیں کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ فرینچ وہاں پر آئے تو فرینچ آنے کے بعد میں ان کے ایمانوں کو ختم کر دیا اور گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچا. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت کریں، دین کے تذکرے گھر کے اندر ہوں، دینی تعلیمات گھر کے اندر ہوں، جب جا کر کہیں نسلوں کے ایمان بچیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری کے اندر یہ بات داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور پھر قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. یہاں تک آتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی بھی ہوں گی، قدم اس کے جنبش نہیں کر سکیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ اپنی رعیت کو اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. ہم سوچیں کہ کیا جواب دیں گے. آج گھروں میں کوئی دین کا تذکرہ نہیں، اور پھر رہی صحیح کسر اس سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے. جو رہی صحیح کسر ہے اس سوشل میڈیا نے پوری کر دی، اس انٹرنیٹ نے پوری کر دی. اب چاہے مرد ہے، عورت ہے، نوجوان بچہ ہے، بچی ہے، جس کو دیکھو وہ انٹرنیٹ میں لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اندر لگا ہوا ہے. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے. یہ دجالی فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دجال کے آنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے لوگ اس میں ضائع کرتے ہیں. کیا اتنی دیر میں کوئی اللہ کا نام زبان پر آتا ہے؟ کوئی دین کا اور آخرت کا خیال آتا ہے؟ جب اس لعنت کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہے کہ نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. پھر بے حیائی کی ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی بس سکون نہیں ہے طبیعت کے اندر، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر اختلاف ہے، انتشار گھروں کے اندر ہے، اور ایک دوسرے کو کوئی برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وجہ یہی ہے سب یہ انتشار ذہنی کی وجہ سے ہے کہ دلوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے.
اور یکسوئی کو تباہ کرنے والی آج کے زمانے میں جو چیز ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا ہے. کتنا اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. لوگ ساری ساری رات ضائع کر دیتے ہیں, ساری ساری رات. اور جو ایسی بے حیائی کی چیزوں میں راتوں کو ضائع کرے گا, آپ اندازہ لگائیے کل اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا. ارے بھائی تیری زندگی کی فلم تو ریکارڈ ہو رہی ہے, اور کل یہ ساری فلم تیرے سامنے اگر چلائی جائے گی تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. کبھی مرنے کو سوچنا چاہیے, مرنے کے بعد کو سوچنا چاہیے. اور آج یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے ناجائز تعلقات کا ایک ایسا باب کھل گیا, دروازہ کھل گیا کہ اب وہ کسی صورت میں تھمنے کے لیے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور ایک فیشن بن گیا, عجیب فیشن بن گیا. جس کو دیکھو ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں, کوئی کسی کی بیوی کو, کوئی کسی کے شوہر کو میسج جا رہے ہیں. شادی شدہ لوگوں کی یہ کیفیت ہے, شادی شدہ مردوں کی یہ کیفیت, شادی شدہ عورتوں کی یہ کیفیت. کوئی کسی کو میسج بھیج رہا ہے, کوئی کسی کو میسج بھیج رہا ہے. یعنی اس درجے بے حیائی اور بے غیرتی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اسے معیوب نہیں سمجھا جا رہا. آپ اندازہ لگائیے کتنی تباہی, کتنی بربادی ہے. اور ایسے حالات کے اندر جب یہ بربادی کا سامان بھی ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اپنی جیبوں کے اندر رکھتے ہیں, اور پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تذکرہ گھروں میں نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے ہماری دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں, ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ ایک جہاں پر قدم قدم پر مسجدیں موجود ہیں, ایک ایک محلے میں کئی کئی مسجدیں موجود ہیں, ہر مسجد میں عالم موجود ہے, ہر مسجد کے اندر درس کا سلسلہ موجود ہے, دعوت و تبلیغ کے حلقے موجود ہیں. لیکن جڑنے والے کتنے ہیں, جڑنے والے کتنے ہیں؟ اصلاح و تزکیہ کا کام بھی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے, درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اتنی بڑی آبادی کے محلوں میں آپ دیکھیں کہ ان نیک صحبتوں میں بیٹھنے والے آخر کتنے لوگ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی کیا کر رہے ہیں. ارے وہ تو 1% بھی نہیں ہے. جب وہ 1% بھی نہیں ہے تو باقی کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ باقی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, اور اس حالت کے اندر ہے کہ جنہیں اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے, اپنے گھر کا فکر نہیں, اپنی نسلوں کے ایمان کا فکر نہیں. لگتا ہے کہ پھر باقی اس حالت کے اندر ہے. تو بھائی یہ سب ایک فکر کے لیے ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینی چاہیے, اور اس کی برکت سے زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی, نہ صرف ہماری زندگی میں, ہمارے گھروں کے اندر تبدیلی آئے گی. کہ جب آدمی دسترخوان پر بیٹھے, ایک کھانے کی سنت کو آپ لے لیجئے, کھانا 3 مرتبہ آدمی کھاتا ہے, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں کھانا کھاؤ اس برتن کو صاف کرو, یہ برتن تمہیں دعا دیتا ہے. کھانے کے ذرات اس میں لگے نہ چھوڑ دو, کیونکہ کھانے کے ہم محتاج, کھانا ہمارا محتاج نہیں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ نامعلوم کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے. جو تم برتن میں کھانا چھوڑ رہے ہو, ممکن ہے کہ برکت اسی حصے میں ہو, اور تم اپنے کو برکت سے محروم کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو برتن کو صاف کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید, یعنی لوگوں نے فیشن بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی کولڈ ڈرنک پیا, کوئی مشروب پیا, بس تھوڑا سا بچا کے چھوڑ دیا, چائے پی تھوڑی سی بچا کر چھوڑ دی. بھائی کس کے لیے, کیوں؟ اللہ کی یہ نعمت ہے, ایک ایک ذرے کی قدر کرو. اور جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے, پھر نعمت کی ناقدری کی پاداش میں پھر وہ رزق کی تنگی میں مبتلا کیا جاتا ہے. ذرے ذرے کی قدر کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان پر کوئی ذرہ گر جائے, اس ذرے کو اٹھا کر کھا لو, اسے نیچے نہ چھوڑو. آپ دیکھ لیں دسترخوان پر کتنے چاول گرے ہوتے ہیں. اگر ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی ایک ایک ذرے کو اٹھا کر کھانا ہے, تو کوئی ذرہ دسترخوان پہ نہ ملے. لیکن لاپرواہی ہے, نعمت کی ناقدری ہے, جبکہ ذرے ذرے کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ جب یہ نعمت گھر سے نکل جاتی ہے, مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ناقدری کی وجہ سے نکلتی ہے, پھر بڑی مشکل سے واپس آتی ہے, ناقدری کی وجہ سے. تو ذرے ذرے کی قدر کرو.
کہ برتن کو بھی صاف کرو، ذرہ نیچے گر جائے اسے بھی اٹھا کر کھا لو، اور پھر ان انگلیوں کو بھی چاٹ لو، نہ معلوم کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے، اور پھر کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے یہ کھانا کھلایا. یہ نہیں کہ کھانا کھایا پیٹ بھر گیا بس اٹھ کر چل دیے. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی عزت سے تو نے بٹھا کر کھانا کھلا دیا. اے اللہ اس کھانے کے اندر کتنی کائنات کی توانائیاں خرچ ہوئی ہیں جب یہ کھانا میرے سامنے آیا ہے. سوچنا تو چاہیے، کیا میں اکیلا یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ کتنی زمین اور آسمان، چاند اور سورج، کتنے انسانوں کی توانائیاں اس میں استعمال ہوئی. آج جب یہ لذیذ کھانا میرے سامنے آیا تو دل پر کوئی کیفیت نہ آئے، کوئی شکر کی کیفیت نہ ہو اندر. اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کر کے پھر وہاں سے اٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر پہنچے اور پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا جی کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں. کہا کہ وہی لے آؤ. وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لائے اور پھر اسے توڑا اور پانی کے اندر بھگویا، پانی میں بھگو کے نرم کیا. پوچھا کہ کوئی سالن ہے؟ کہا سالن بھی کوئی نہیں، سرکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. اور پھر اس کھانے کو کھایا. کس کو کھایا؟ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا. آج تو ہم تازہ کھانے کھاتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں، گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، اور بچے ہوئے کھانے شاپر میں باندھ کے سڑک پر پھینک دیتے ہیں. اوپر کھڑکی سے ہاتھ نکالا، سڑک پر پھینک دیا، وہ ساری سڑک پر اللہ کا رزق بکھر گیا، وہ پیروں کے اندر آ رہا ہے. اب بتائیے یہ امتحان میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گھر کی خواتین کو کبھی سکھایا ہی نہیں کہ بھئی رزق کی کتنی قدر کرو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، لیکن کیا کھاتے ہیں؟ سوکھی روٹی پانی میں نرم کر کر وہ آپ کھا رہے ہیں. اور پھر کھا کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھائی اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. افسوس ہم پر ہے، ہم تازے اور لذیذ کھانے کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کتنا اللہ کے شکر میں گڑ جانا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے انسان کی کہ جب کھانا کھائے یہ نہ سوچے کہ میرا حق تھا مجھے مل گیا، یہ سوچے اللہ کا فضل ہے، میں اس کھانے کے لائق نہیں تھا، میں اس کے لائق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھ نالائق پر اللہ نے احسان کیا، ایسی نعمتیں عطا فرما دی، میں ان کے قابل نہیں تھا. تو قدردانی کے ساتھ کھانا چاہیے، ناقدری کے ساتھ نہیں. تو بھائی بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ باقی انشاءاللہ کل کچھ باتیں اور عرض کریں گے کہ یہ شب جمعہ اور جمعے کا دن یوم درود ہے. اس میں اپنے نبی کے ساتھ ذکر رسول جو ہے، ایک صورت تو میں نے عرض کی اتباع سنت، یہ بھی ذکر رسول ہے، اور ایک ذکر رسول یہ ہے کہ اپنی معمولات زندگی کے اندر درود پاک کا کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ شب جمعہ اور جمعے کے دن میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تازہ بتازہ پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ نے ایسی سیاح ملائکہ کی جماعتیں مقرر کی ہیں کہ وہ ساری عالم میں گشت کرتے رہتے ہیں اور درود پاک کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ کا قلب اطہر خوش ہوگا اور اس امتی کو دعا ملے گی، آپ کی توجہ ملے گی. اور یہ درود پاک یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ درود پاک بہت اونچا عمل ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے جب اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم جیسے گنہگاروں کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم پر احسان فرمایا،
ہم پر احسان فرمایا. ہم اس لائق تو نہیں تھے، لیکن وہ کام، وہ عادت جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی ہے، ہم جیسے نالائقوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنا ہم پر احسان فرمایا. اگر آدمی سوچے تو شرم میں گڑ جاتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں، خطا کاروں کو اللہ نے اس چیز میں شریک کر لیا کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے. اللہ بھی پاک، اس کے فرشتے بھی پاک، اور ہم گناہوں سے آلودہ اور ناپاک، لیکن اس عادت میں ہمیں بھی شریک کر لیا. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اور جب ہمیں شریک کر لیا تو بھائی بڑے شوق سے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آپ کے روضہ اقدس پر آتے ہیں اور شام تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں تو صبح تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارا درود بھیجنا یہ کیا ہے کہ ہم براہ راست تو درود نہیں بھیج سکتے، ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں. ہم جو درود پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری جانب سے رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہم بھی اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کو التجا کرتے ہیں، اور اللہ کے وسیلے سے جو چیز جاتی ہے پھر وہ صحیح سلامت پہنچ بھی جاتی ہے، اور پھر اس پر اس کے اصل ثمرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وسیلہ ہم اللہ کو بناتے ہیں، اللہ کے وسیلے سے پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ اول اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک امتی آپ پر رحمت بھیجے، رحمت کی درخواست کرے. درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی درخواست کرنا. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ہر حال میں یہ مقبول ہے، ہر حال میں یہ قبول ہے. اور اتنا یہ پسند ہے اللہ کو یہ عمل کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی درخواست پیش کرتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. کتنا اللہ خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی لاٹری کھل گئی. ارے درود پڑھنے والی کی تو لاٹری کھل گئی کہ اس نے ایک دفعہ درخواست کی، وہاں سے 10 رحمتیں آ گئیں. 10 رحمتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے، اسے 10 نیکیاں مل گئیں، اس کے 10 درجے بلند ہو گئے. ایک درود پاک اس نے پڑھا، 40 فائدے اسے حاصل ہو گئے. 40 فائدے. آپ اندازہ لگائیے تو کتنے ذوق و شوق کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اس لیے بھائی اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میری سنت پر چلنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا. کیا ہم نہیں چاہتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ بن جائیں، ہمارے سفارشی بن جائیں؟ کیا ہم نہیں پسند کرتے؟ اگر اس بات کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھائی کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ اپنے معمولات یومیہ میں کوئی مقدار، کوئی تعداد درود پاک کی ہمیں مقرر کرنی چاہیے کہ میں نے یومیہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف عشق و محبت کے لیے پڑھنا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے پڑھنا ہے. یہ ذکر رسول میں نے یومیہ کرنا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. آج لوگ وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی رشتے کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، نہ معلوم کس کی چیز کے لیے وظیفے تو پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے لیے وظیفہ نہیں پڑھتا. تو یہ درود پاک صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ازدیاد محبت کے لیے اور ایک آپ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے اس لیے پڑھنا چاہیے. تو کوئی تعداد اس کی مقرر کرنی چاہیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1000 مرتبہ، اور سب سے مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر ہے اور مسنون بھی ہے. آپ نے خود تعلیم فرمایا تو مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت کا ٹھکانہ دکھلا دیتے ہیں. اسے موت بعد میں آتی ہے، پہلے جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا سے جاتا ہے. اور کوئی زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا.
شب جمعہ میں پڑھ لے، جمعے کے دن میں پڑھ لے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر لگتی ہے، 80 مرتبہ جو درود پاک آتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھ لے، اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن وہی بات عشق اور محبت کی کچھ چنگاری اندر ہونی چاہیے، کچھ وفا کا اظہار اپنی جانب سے ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے معمولات میں بھائی درود شریف کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں کہ درود پاک کی برکت سے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو یہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، یہ آسمان پر نہیں اٹھائی جاتی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ وہ دعائیں آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ تو بھئی آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے معمولات کے اندر درود پاک کو شامل کرنا ہے۔ ہر جمعے کو 1000 مرتبہ درود پاک ہم نے پڑھنا ہے، اور یومیہ جس کو جتنی فرصت ہو، لیکن کوئی ایک مقدار ضرور مقرر کرنی چاہیے، کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 300 مرتبہ پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ پڑھ لے، لیکن کوئی ایک مقدار ہونی چاہیے، پھر اس سے جتنا زیادہ ہو جائے لیکن اس سے کم نہ ہو۔ اور جب کوئی آدمی اپنا معمول مقرر کر لے، کوئی مقدار، کوئی تعداد مقرر کر لے، پھر سب سے اہم بات یہ ہے اس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ناغے کی بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کا ناغہ کیا، ٹال مٹول کی، پھر وہ کام ٹل گیا، پھر وہ کام اس سے ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اللہ کا گھر ہے، اعتکاف ہے، اس لیے بہت ہی خیر و برکت کا یہ موقع ہے۔ اب سے ایک عزم کر لیں کہ ہم نے زندگی بھر درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب درود پاک کا اہتمام کریں گے، پھر اس کی برکات، اس کی فیوزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک ازدیاد تعلق ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور اس کی برکات زندگی کے اندر آئیں گی۔ تو بس آج کا بھائی یہی سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہے، وہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہے، ہر لمحے کے ساتھ ہے، ہر وقت ہم ذکر رسول کر سکتے ہیں، کبھی درود پاک کے ذریعے سے اور کبھی آپ کی سنتوں پر عمل کر کے۔ اس طرح ہماری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا اور ذکر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کے ساتھ اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، ہر سانس کے ساتھ، ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر رسول کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ کی تعلیمات کی محبت، عظمت
ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے طریقوں کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق یا اللہ ہمیں نصیب فرما، کثرت درود کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیروں کی نقالی سے، غیروں کے طریقے سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اس ماہ مقدس کی اور یا اللہ اس عشرہ اخیرہ کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس عشرہ اخیرہ کی برکت سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے در اور تیرے گھر پر تیرے مہمان ہیں، یا اللہ اس حاضری میں جو آپ نے انعامات رکھے ہیں یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دامن مراد کو نعمتوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے بھر دے، ہر دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو، بیماری کو یا اللہ سب سے دور فرما دے، سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما، سب کو زندگی کی راحتیں اور خوشیاں عطا فرما۔ اس گھر کی یا اللہ بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، اس حاضری پر جو انعامات ہیں وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس کورونا کی وبا سے سارے عالم کی، ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اس کے متاثرین جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں یا اللہ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑوس ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں، اے اللہ اس وبا نے سب کو گھیر رکھا ہے، یا اللہ آج بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہلاک ہوئی، اے اللہ تو ان پر رحم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے یا اللہ ہر ابتلا اور آزمائش سے اور اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے۔ اے اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرما، ہمارے حال پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، محلوں کی، بستیوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چپے چھپے کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔ سانس کے لیے رکھے، مگر کثرت وقاء کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی، یہ طبی مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی کے پاس کتنی مرتبہ